بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام نبیلہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ بچپن سے ہی مجھے بننے سنورنے کا بے حد شوق تھا اور اس معاملے میں میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ میں جس بھی چیز پر ہاتھ رکھتی تھی میرے ابا فوراً وہ چیز مجھے لا دیتے تھے، اور آج میں جس بھی مقام پر موجود تھی اس میں میرے والدین کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہی کبھی مجھے کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا۔ جس بھی چیز کی فرمائش کرتی تھی تو وہ چیز ابا فوراً مجھے لا کر دے دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے بچپن ہی سے مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ ابا میری ہر فرمائش اس لیے پوری کرتے تھے کیونکہ میں 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، اسی لیے ایک ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر میں سبھی لوگ مجھے بہت لاڈ اور پیار سے رکھتے تھے، اور جو بھی کوئی ہمارے گھر آتا تھا میرے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتا تھا۔ ابا اکثر شہر سے باہر رہتے تھے کیونکہ ان کا کاروبار ایسا تھا کہ انہیں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ کسی دوسرے شہر جاتے تو واپسی پر میرے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن پھر جب میں بڑی ہو گئی تھی تو میں نے خود سے ہی ان سے فرمائش کرنی شروع کر دی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو میں لمبی لسٹ جاری کر دیتی تھی اور واپسی پر وہ ساری چیزیں مجھے اپنے پاس چاہیے ہوتی تھیں۔ میں کب ایسی ہو گئی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے کسی اور چیز سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، بس اپنے بناؤ سنگھار سے مطلب تھا۔ فوراً سے اپنی چیزیں پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاتی، یہاں تک کہ ابا کو پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتی تھی۔ جب چھوٹی تھی تو سب لوگ یہی کہہ کر یہ بات ٹال دیتے تھے کہ بچی ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، لیکن اب جب کہ میں بڑی ہو گئی تھی تب بھی میری عادتیں نہیں بدلی تھیں، کیونکہ بچپن کی عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ تو اب میرے والدین کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے۔ گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، میری اماں پورا دن کام میں لگی رہتی تھیں اور میں تیار ہو کر سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی تھی۔ اماں مجھے کچھ کہتی تھی تو میں فوراً ابا کو شکایت لگا دیتی، اور ابا کے ڈر کی وجہ سے اماں خاموش ہو جاتی تھیں۔ لیکن اب ابا بھی اسی بات کو لے کر پریشان ہوتے تھے کہ اس گھر میں تو جیسے جیسے گزارا ہو رہا تھا، اب کل کو مجھے رخصت ہو کر دوسرے گھر پہ جانا تھا، وہاں جا کر تو کوئی بھی میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے گا، تو ایسے میں میرا کیا ہوگا؟ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھیں، لیکن مجال تھی کہ مجھ پر کوئی بھی بات اثر کر جاتی۔ کام کرتے ہوئے تو مجھے ایسی موت پڑتی تھی کہ جیسے اگر میں نے کسی کام کو ہاتھ لگا لیا تو میں وہیں پر ختم ہو جاؤں گی۔ بس یہی بات کہہ کر میں سب کچھ اماں کے حوالے کر کے بھاگ جاتی تھی کہ کام کرنے میں میرے رنگ پر اثر پڑے گا، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، جبکہ اماں مجھے خالہ کی بیٹیوں کی مثالیں دیتی تھی جو مجھ سے چھوٹی تھی مگر انہوں نے پورا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ خالہ جب بھی گھر آتی تھیں باتوں باتوں میں اماں سے یہ بات ضرور کہتی تھیں کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے اپنے ساتھ کام پر لگایا کریں، اس طرح تو میں مزید ہٹ حرام ہو جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ ان کی اپنی بیٹیاں مجھ سے چھوٹی ہیں مگر انہوں نے پورے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے، انہیں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں اماں سے یہی کہتی تھی کہ اگر آج کے بعد خالہ نے گھر آ کر میرے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں ان کی کوئی بات بھی خاموشی سے نہیں سنوں گی بلکہ انہیں جواب دوں گی، اور اماں مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھیں۔ یہ کہہ کر کہ ہٹ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اب میں بدتمیز بھی ہوتی جا رہی ہوں، اور سب کا قصوروار اماں ابا کو ہی ٹھہراتی تھیں کہ انہوں نے ہی مجھے بچپن سے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ ہر چیز میں بلا وجہ کی میری حمایت کر کر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب میں کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابا تو اماں سے یہی کہتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ابا تو بس میری فرمائشیں پوری کرتے تھے، آگے اماں کو مجھے بچپن سے ہی ہر چیز سمجھانی چاہیے تھی۔ اس بات پر ان دونوں میں بھی اکثر جھگڑا ہو جاتا تھا، مگر مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اور ایسا نہیں تھا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے مجھے کام کرنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی کبھی مجھے کام کرنے کا شوق رہا تھا۔ مجھے بس اپنے اوپر دھیان دینے کی فکر ہوتی تھی کہ مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں اور مجھے کس طرح سے تیار ہونا ہے۔
سارا دن میرے ذہن میں یہی بات چلتی رہتی تھی اور میں بن ٹھن کر اپنے گھر میں اس طرح سے بیٹھی ہوتی تھی کہ جیسے ابھی مجھے کسی فنکشن پر جانا ہے۔ ذرا سا بھی میرا میک اپ خراب ہوتا تھا تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ وقت اس طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور میرے حالات بالکل نہیں بدلے تھے، حد سے زیادہ ہڈ حرام ہو گئی تھی، اور اب تو کمرے سے باہر نکل کر ایک گلاس پانی پینا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ اماں سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھیں، جب بھی وہ مجھے مدد کے لیے بلاتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتی اور ان سے یہ کہتی تھی کہ اگر ان سے کام نہیں ہوتا تو بابا سے کہہ کر کوئی کام والی رکھوا لیں۔ اماں بھی میری باتوں سے اب اس بات کا اندازہ لگا چکی تھیں کہ مجھے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی وہ مجھے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ چاہے میں اس گھر میں کام کروں نہ کروں، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ لوں، کیونکہ اگلے گھر جا کر مجھے پورے گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ مگر میں نے ان کی بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ جب میں اگلے گھر جاؤں گی تو وہاں جا کر دیکھی جائے گی۔ یہ بات کی بات تھی، جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی تھی تو اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ پڑھائی میں تو مجھے دلچسپی تھی نہیں۔ 10ویں جماعتیں میں نے مشکل سے پاس کی تھیں اور اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اتنی مشکل پڑھائی مجھ سے نہیں ہوتی۔ اماں ابا نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا تھا، اور گھر میں سارا دن میرا فارغ گزرتا تھا۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے دیکھتی تھی، اسی لیے اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے رخصت کر دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں مزید بگڑ جاؤں۔ اس سے پہلے ہی وہ میرا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے رشتے والی خالہ سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ جتنا میں اپنا خیال رکھتی تھی، بن سنور کر رہتی تھی اور اپنے رنگ کی فکر کرتی تھی، اس لحاظ سے دیکھنے میں تو میں خوبصورت تھی۔ کوئی بھی رشتے والا آتا تھا تو مجھے پسند کر لیتا تھا، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلتی تھی کہ گھر کے کام کاج میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آج تک میں نے پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیا، تو وہ لوگ یہ بات سنتے ہی تھوڑے سے حیران اور پریشان ہوتے تھے اور سوچنے کا کہہ کر چلے جاتے۔ اس کے بعد ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ابھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب تک ہمارے گھر میں کوئی 6 سے 7 رشتے ایسے آ چکے تھے جنہوں نے اس بات کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اب اماں کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی کہ اگر اسی طرح انکار پر انکار ہوتا رہا تو میری شادی کیسے ہوگی، جبکہ خاندان میں سے کوئی بھی میرا رشتہ اس وجہ سے لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ میری عادت سے اچھی طرح واقف تھے کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اصل میں میرا تعلق کسی بڑے اور اونچے خاندان سے تو تھا نہیں۔ ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں یا پھر ہمارے گھروں میں نوکروں کی کوئی فوج ہوتی جو سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ ہم درمیانی طبقے کے لوگ تھے اور ہمارے ہاں گھر کی ذمہ داری گھر کی عورتوں کو ہی سنبھالنی ہوتی تھی، اسی وجہ سے کوئی بھی رشتے کی بات نہیں کرتا تھا۔ اور اب تو خالہ بھی رشتے دکھا دکھا کر تھک چکی تھیں۔ انہوں نے بھی اماں کو یہی مشورہ دیا تھا کہ پہلے تو وہ مجھے گھر کے کاموں پر لگائیں، مجھے کچھ سکھائیں، اس کے بعد میرے لیے رشتے تلاش کریں۔ اماں جانتی تھی کہ یہ کام تو ناممکن ہے، ایسا تو ہونے سے رہا، اسی لیے انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی تھی۔ پہلے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کیسا ممکن ہے، لیکن جب ان کی ترکیب کام کر گئی تو میں واقعی حیران تھی۔ اس بار جب رشتے والی خالہ نے رشتہ لانے کا کہا تھا تو اماں نے پہلے ہی مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے مجھے اپنی زبان نہیں کھولنی۔ اگر وہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مجھے گھر کے کام کاج آتے ہیں تو میں نے یہی کہنا ہے کہ مجھے سارے کام آتے ہیں اور میں سب کچھ اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں کہنا، اور بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میں نے بھی سب کے سامنے وہی کہا تھا جو اماں نے مجھے کہا۔ اماں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بنا کر مہمانوں کے سامنے پیش کرتیں اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ ایک تو میں ان لوگوں کو پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، دوسرا میری اماں کے بنائے ہوئے مزیدار کھانے میں انہیں مزید متاثر کر دیا تھا اور انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور سلیقہ مند بھی ہے۔ جو عورت ہمارے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہیں، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ وہ گھر میں ایسی بہو لے کر آئیں جو ان کے گھر کو سنبھال لے، کیونکہ ان کا کوئی اور بیٹا تو ہے نہیں۔ ایسے میں سارے گھر کی ذمہ داری ایک ہی بہو کو سنبھالنی ہوگی۔
اماں نے تو بس فوراً ہاں کرنے کی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ بس ایک مرتبہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ اب تو خاندان والوں نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں اور سب لوگ میری اماں کو قصوروار ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، اور ابا بھی اماں سے یہی کہتے تھے کہ خاندان کی عورتوں کو تو ویسے ہی بات کرنے کا کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے، اور اب انہوں نے میرے بارے میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ جب بھی ہمارے گھر آتی تو اماں سے یہی پوچھتی تھیں کہ کتنے رشتوں سے انکار ہو چکا ہے، اور ساتھ میں جاتے ہوئے یہی کہتی تھی کہ اگر میرے یہی حالات رہے تو میری شادی ہونا مشکل سی بات ہے۔ مانا کہ لوگ خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے جو ان کے گھر کو سنبھال لے، اور میرے اندر یہ سلیقہ ہے ہی نہیں۔ کچھ رشتہ داروں کی باتوں سے تنگ آ کر اماں نے یہ جھوٹ بولا تھا، اور کچھ میرے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی۔ خیر جو بھی تھا، اس گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا تھا، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ مجھ سے جو بھی پوچھیں مجھے ہاں میں جواب دینا ہے۔ اس بار میں نے بھی اماں کی بات مان لی تھی اور وہی کرتی گئی جو وہ مجھ سے کرنے کے لیے کہتی تھیں۔ میری ساس تو میرے وارے نیارے جاتی تھیں، اور پھر میری منگنی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب اماں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ اماں کو یہ ڈر تھا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے رشتہ دار میرے سسرال والوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کہیں، اس سے پہلے ہی اچھا تھا کہ میری شادی ہو جاتی اور میں اپنے گھر چلی جاتی۔ میں نے بھی اماں کی بات مان تو لی تھی، لیکن میں نے انہیں صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد بھی میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ اماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہاں جا کر میرا جو جی چاہے میں وہی کروں، لیکن پھر فی الحال کے لیے مجھے وہی کرنا ہے جو اماں کہہ رہی ہیں۔ اس شرط پر تو میں نے اپنا منہ بند رکھا تھا اور اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنی ہڈ حرامی کے قصے نہیں سنائے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں زیادہ لوگ تھے نہیں، میری ساس اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 نندیں تھیں اور وہ شادی شدہ تھیں۔ ان میں سے ایک نند تو ہفتے میں ایک بار آتی تھی، جبکہ دوسری مہینے میں ایک بار ہی چکر لگاتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا۔ ان لوگوں کا شہر میں اپنا گھر تھا، اور گھر بھی کافی بڑا اور اچھا تھا۔ میری شوہر کی بھی اچھی نوکری تھی۔ سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، اماں کو میرے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا؟ میری شادی ہو گئی تھی، اور پھر شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تھا۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں سوتی رہتی تھی اور کمرے سے باہر نہ نکلتی، جبکہ میرا شوہر اپنے کام پر چلا جاتا تھا اور میری ساس پورے گھر کے کام سنبھالتی تھیں، اور میں شام ہوتے ہی اٹھ کر بن سنور کر تیار ہو جاتی تھی، جو کہ میرا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ شادی نئی تھی، اس لیے میری ساس سارے کام ابھی تک خود ہی سنبھال رہی تھیں اور وہ مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہتی تھیں، اور میرا شوہر بھی میری خوب ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر کو یہی لگتا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی، لیکن یہ صرف ان کی سوچ تھی۔ شادی کو 2 ہفتے گزرے تھے، لیکن ابھی تک میری وہی روٹین تھی۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ میری ساس مجھے جگانے کے لیے آتی تھیں۔ اب تو انہوں نے مجھے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ اب میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں، لیکن میں ان کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے کمرے میں اٹھانے کے لیے آتی تھیں تو میں ان سے یہ کہتی کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اور یہ کہہ کر میں دوبارہ سو جاتی تھی۔ مجبوراً سارے گھر کا کام انہیں ہی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ جب اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور یہ کہا کہ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ میری ساس کس طرح مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی بات کا طعنہ نہیں دیا اور نہ ہی میرے اوپر کبھی سختی کی ہے، اور میرا شوہر بھی مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے۔ ایسے میں اب مجھے بھی اپنی عادتیں بدل لینی چاہیے اور میں اپنے گھر پر توجہ دوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی حرکتوں اور اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان کر بیٹھوں۔ ابھی وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور وقت رہتے جو انسان سنبھل جاتا ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اور میں ان سے یہی کہتی تھی کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، اب انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اب میں اس گھر میں رہ کر کام کروں یا نہ کروں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں انہیں تسلی دیتی تھی
اور وہ پھر بھی مجھے یہی کہتی تھیں کہ میں اپنے گھر کو سنبھال لوں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، اسی لیے اب میں کچھ بھی کروں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جیسی بھی ہوں، جو بھی ہوں، میرے سسرال والوں کو اسی طرح سے میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، اور اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میری ساس دن بھر مجھے یہی کہتی رہتی تھیں کہ میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، لیکن مجال تھا کہ میں ان کی کوئی بھی بات سن لیتی۔ جان بوجھ کر میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، اور جیسے ہی وہ کمرے میں آتی تو سونے کا ناٹک کرنے لگتی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھتی اور واپس چلی جاتی تھی، جا کر خود کام کرنے لگ جاتی تھیں۔ ایک دن اس طرح سے میرا شوہر اچانک سے گھر آیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ گھر کے سارے کام کاج ابھی بھی اس کی ماں ہی دیکھتی ہے، جبکہ میں تو سارا دن آرام کرتی ہوں، تو میرے شوہر کو بھی میری یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اور اب وہ پہلے کی طرح نہ تو میرے ناز نخرے اٹھاتا تھا اور نہ ہی مجھ سے محبت جتاتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ محبت سے بیزار ہو گیا ہے۔ میں کوئی بھی بات کرتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا تھا، اور مجھے یہی سمجھاتا تھا کہ میں اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھوں اور گھر کے کام کاج میں اس کی مدد کروایا کروں۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور اب پورے گھر کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تاکہ انہیں بھی سکون کا سانس ملے، اور میں نے ابھی بھی سارا کچھ انہی کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ اور میں اپنے شوہر کی بات سن کر یہی کہتی تھی کہ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آگے ساری زندگی مجھے ہی اس گھر کو سنبھالنا ہے، اور ویسے بھی گھر میں کام ہی کتنے تھے، پہلے بھی تو اس کی اماں سب کچھ دیکھتی تھیں، اور اب وہ کچھ دن اور سب کچھ سنبھال لیں گی تو اس میں کیا ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، صرف یہ سوچتی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں، ایسے میں وہ کہیں بھی جائے گا آخر میں تو لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گا، اور یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور پھر کچھ دن اس طرح سے گزرے تھے جب اچانک ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر جب اپنے کام سے واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کو لے کر آیا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ آج سے لڑکی تمہاری خدمت کرے گی اور گھر کے سارے کام کاج سنبھال لے گی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، آخرکار میرے شوہر کو یہ بات سمجھ آ ہی گئی تھی کہ میں ایسے گھر کے کام کاج کے لیے نہیں بنی۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ سوچتی تھی کہ ایسے ہی اماں مجھے مستقبل سے ڈراتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ اپنے گھر پر توجہ دو اس سے پہلے کہ دیر ہو، جبکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور دیکھا ویسا ہی ہوا تھا، تو اسے میری بات سمجھ آ گئی تھی، اور میری خدمت کے لیے اس نے ایک لڑکی کو گھر میں کام کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور سارا دن اپنے کمرے میں سوتی رہتی تھی۔ وہ لڑکی جب سے اس گھر میں آئی تھی اس نے سارے کام کاج سنبھال لیے تھے، پورے گھر کی صفائی وہ کرتی تھی، اور کھانا بنا کر نہ صرف میری ساس کو دیتی تھی بلکہ میرے شوہر کو بھی دیتی تھی۔ میرے شوہر کے سارے ذاتی کام بھی وہی کرتی تھی، اس کے کپڑے استری کرنا، اسے دفتر بھیجنا، اسے ناشتہ بنا کر دینا، سب کچھ اس کے ذمے تھا، جبکہ میں تو اس کے جانے کے بعد اٹھتی تھی اور اس کے بعد بھی سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، جبکہ گھر کے باہر کیا ہو رہا تھا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا تو میں باہر جا کر دیکھ لیتی تھی، جبکہ وہ لڑکی میرا کھانا بھی میرے کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اس لڑکی نے گھر کے سارے کام نپٹا لیے تھے، اور اب وہ میری ساس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میری ساس کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور میری ساس اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس لڑکی کو میرے شوہر نے گھر میں کام کے لیے رکھا ہے۔ ایسے نہیں، یہ کوئی انوکھا کام نہیں تھا کہ وہ میری ساس کی خدمت کر رہی تھی، بلکہ اس کام کے سے پیسے ملتے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 15 دن گزر گئے تھے، اور میری ساس جو پہلے مجھ سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتی تھی اب تو ان کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں ان سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ میری بات کا جواب نہ دیتی، مجھے بھی ان سے بات کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں نے بھی ان سے بات چیت کرنا ایک طرح سے چھوڑ دیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن میں جلد اٹھ گئی تھی، اور صبح اٹھتے ہی میں اس لڑکی کو آواز دیتی تھی۔ جب اس دن میں نے اس لڑکی کو آواز دی تو میرے بلانے پر نہ آئی۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا کہ آخر وہ کس کام کے پیسے لیتی ہے۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھی تھی، اور جیسے ہی اس لڑکی کے کمرے میں گئی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے ہی وہ میرے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔
اسے دفتر کے لیے تیار کر رہی تھی، اور جس طرح سے وہ اس کے قریب کھڑی تھی اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا تھا، اور میرا شوہر بھی جس طرح سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً ان دونوں کی طرف بڑھی تھی، اور میں نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ سے نکال کر اسے ایک طرف کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کو مزید کچھ کہتی، میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے ایک طرف کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو اگلی بات اس نے مجھے کہی تھی، اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس گھر سے وہ لڑکی نہیں بلکہ میں جاؤں گی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی جبکہ میں اپنا سامان باندھ لوں۔ وہ مجھے میری اماں کے گھر چھوڑ دیتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو میری خدمت کے لیے لے کر آیا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وقت آنے پر مجھے آئینہ دکھا سکے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک مرد کو میرے جیسی بیوی نہیں چاہیے ہوتی جسے اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ ہی نہ ہو، بلکہ اس سے ایسی بیوی چاہیے ہوتی ہے جو صرف اپنے شوہر کی پرواہ کرے، اس کے گھر کو سنبھالے، بلکہ اس کی خوشی کا خیال رکھے۔ مگر میں نے تو ایک دن بھی اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اس کی ماں کو وہ اہمیت دی، نہ کہ اس کے گھر کو سنبھالا، اور نہ ہی کبھی اس کے لیے میں نے کچھ کیا۔ کب اسے کیا چاہیے ہوتا ہے میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ کب دفتر جاتا تھا یا کھا کر جاتا تھا، کب آتا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ جس لڑکی سے اس نے دوسری شادی کی ہے، کس طرح سے اس نے اس گھر کو سنبھالا ہے، میرے رویے سے تنگ آ کر ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مجھے بہت موقع دیے تھے کہ شاید میں اپنے آپ کو بدل دوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اسی لیے مجبوراً اسے دوسری شادی کرنی پڑی تھی، کیونکہ اسے اپنے گھر میں ایک بیوی چاہیے تھی، نہ کہ کوئی ماڈل جو ہر وقت بن ٹھن کر اس گھر میں گھومتی رہے، اور اسے اس کی بیوی کے روپ میں ایک اچھی عورت مل گئی ہے۔ ایسے میں اسے اب مجھ جیسے شو پیس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ یہ ساری باتیں تو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور اسی دن اپنے سسرال میں سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ جب اماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ بار بار مجھے سمجھاتی تھیں، یہ کہتی رہی تھی کہ میں وقت رہتے سنبھل جاؤں، لیکن میں نے کبھی ان کی بات پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ بے شک انہوں نے جھوٹ بول کر میری شادی کروا دی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ اگر شادی ہو جائے تو بس اس کے بعد انسان کچھ بھی کرے۔ جس طرح سے شادی ہونے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح شادی ہو جانے کے بعد اس شادی کو چلانے کے لیے اور اسے بچانے کے لیے بھی انسان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بہت ساری کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ جبکہ میں نے تو نہ شادی سے پہلے کوئی کوشش کی تھی اور نہ ہی شادی ہو جانے کے بعد اپنے گھر کو بچانے کی کوئی کوشش کی تھی، جبکہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا گھر ملا تھا، اتنی اچھی ساس ملی تھی جو مجھے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کرتی تھی، اتنا اچھا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ لیکن میں نے ان لوگوں کی قدر نہیں کی تھی اور اپنی عادتیں نہیں بدلی تھیں، جس کا خمیازہ میں آج اس صورت میں بھگت رہی تھی کہ میرے شوہر نے نکاح گھر سے باہر کیا تھا اور دوسری عورت کو میری جگہ لا کر بٹھا دیا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مرد کو بیوی بدلتے دیر نہیں لگتی، ایک گھر کو چلانے کے لیے کبھی بھی ایک مرد سمجھوتا نہیں کرتا، ہمیشہ عورت کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر نے مجھے موقع دیا تھا، مگر میں سدا کی ہڈ حرام تھی کہ میں نے وہ موقع اپنے ہاتھ سے خود ہی گنوا دیا تھا، اور اب میں اس گھر میں بیٹھ کر آرام سے سوتی رہوں اور آرام فرماؤں، کیونکہ میری جگہ تو ایک دوسری عورت لے چکی تھی اور اس دن میری آنکھیں کھلی تھیں۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، کوئی انسان مجھے کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میرا شوہر میری خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہے کہ وہ میری اس کام نہ کرنے کی عادت کو نظر انداز کر دے گا، واقعی میرے لیے کوئی ملازمہ لے آئے گا۔ لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کا چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سلیقہ ہوتا ہے۔ عورت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ سلیقے مند نہیں ہوگی تو کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اور مجھ سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اپنا سارا وقت اپنے کمرے میں ہی خاموشی سے گزار دیتی تھی۔ میں نے بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ کاش وقت دوبارہ سے پیچھے چلا جائے
اور میں اپنے شوہر کو ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دوں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے میری جگہ کسی دوسری عورت کو دے دی تھی اور اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ کاش اس وقت میں اماں کی باتیں سمجھ جاتی تو شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ نہ ہوتا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور اب میں نے گھر کے کام کاج میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اب میں خاموشی سے سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی، جبکہ اماں بے بسی سے مجھے دیکھتی تھیں اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اگر یہی سب کچھ میں پہلے سمجھ جاتی تو میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ میں نے تو اپنا آپ جیسے بھلا دیا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بارے میں کم سے کم سوچوں۔ لیکن پھر بھی جیسے ہی رات ہوتی تھی تو دوبارہ سے پچھتاوے آ کر گھیر لیتے تھے، اور ہر رات یہی سوچ کر مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا اور اپنی خوشیوں کو خود ہی آگ لگا دی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی جب باہر سے اماں کی آواز آئی اور وہ مجھے باہر بلا رہی تھیں۔ اماں کی آواز میں بے حد خوشی تھی، جسے سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں فوراً سے جب باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں خود حیران رہ گئی تھی۔ سامنے ہی میری ساس اور میرا شوہر موجود تھے۔ ایک دم تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے خوف کے سائے میرے چہرے پر منڈلانے لگے۔ میں یہ سوچ کر ڈر گئی تھی کہ کہیں میرا شوہر مجھے طلاق دینے کے لیے تو نہیں آیا، کیونکہ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ مجھے لینے کے لیے تو نہیں آیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی دوسری بیوی سے بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ ایسے میں سے میری کیا ضرورت ہوگی؟ تو یقیناً پھر وہ مجھے طلاق دینے کے لیے ہی آیا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ تب میری ساس نے بھی آگے بڑھ کر مجھ سے یہی کہا تھا، جبکہ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے اس لڑکی سے دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ لڑکی اس کی دور کی رشتہ دار تھی اور اسے بس چند دنوں کے لیے ہی ان لوگوں نے اپنے گھر بلایا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس اور میری اماں یہ تینوں ملے ہوئے تھے اور ان تینوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ لوگ مجھے حقیقت سے آشنا کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن تینوں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا تھا مجھے وہ حقیقت سمجھانے کے لیے جس سے میں نظریں چرا رہی تھی۔ میرے شوہر نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے گھر بھیج دیا تھا، تاکہ مجھے یہ بات سمجھ آ جائے کہ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا سلیقہ اہم ہوتا ہے۔ اور واقعی میں یہ بات مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس جا چکی تھی اور میرے شوہر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھوں، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرا کھویا ہوا سب کچھ مجھے واپس مل گیا تھا، اور اس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اور اپنی ساس سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد انہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ اپنے شوہر کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اس کے آنے کے وقت اچھی طرح سے تیار ہو کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ میری ساس کو اور میرے شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔